السلام علیکم۔ بلوچستان جو کبھی پاکستان کا حصہ تھا ہی نہیں، اسے کس طرح پاکستان میں زبردستی ضم کیا گیا۔ پاکستان میں پچھلے 20 سال سے روایت چل رہی آ رہی ہے کہ لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، جس میں موسٹلی بلوچ کمیونٹی کے لوگ شامل ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ خواتین کے ساتھ پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ ماہرنگ بلوچ آخر ہے کون اور بی ایل اے کے ساتھ ان کا کیا کنیکشن ہے؟ کیا واقعی میں وہ بلوچوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں یا پھر خیر چھوڑیں؟ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بلوچوں کو ہی کیوں اٹھا لیتی ہیں؟ انہیں اٹھانے کا کیا ریزن ہے؟ اور کیوں بی ایل اے جیسے ٹیررسٹ گروپ وجود میں آئے؟ آخر کیوں بلوچستان میں امن قائم نہیں ہو پا رہا؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر پاکستانی کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ بلوچوں کو پاکستان سے مسئلہ ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو بلوچوں سے۔ آئیے بلوچستان کی ہسٹری کو ڈیٹیلز میں سمجھتے ہیں۔ آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور مسلسل کرتے رہیں گے۔ ہم بلوچ ہیں۔ Baloch genocide and enforced disappearances. 15-year-old Maheen Baloch has not seen her father since 2017, when unknown men abducted him from an exam center. اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں بلوچستان کی ہسٹری کو سمجھنا ہوگا۔ انڈیا پاکستان پارٹیشن سے قبل بلوچستان بھی برٹش راج کا حصہ تھا، جو 4 اسٹیٹس پر مشتمل تھا، جن میں لسبیلا، خران، مکران اور کلات شامل تھی۔ ان میں سے لسبیلا اور خران خان آف کلات میر احمد یار خان کے انڈر تھی، جو بیسیکلی برٹش کے منتخب کردہ سردار تھے۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ اس وقت بلوچستان کلات کے نیم سے جانا جاتا تھا۔ 1946 میں خان آف کلات نے قائد اعظم محمد علی جناح کو لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ کیا تاکہ وہ برٹش کے سامنے کلات کی انڈیپینڈنس کا کیس لڑ سکیں۔ پاکستان کے انڈیپینڈنس سے ٹھیک 3 مہینے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے برٹش سے کلات کی انڈیپینڈنس کے لیے مذاکرات کیے۔ جناح نے برٹش کو پاکستان اور کلات کے ریلیشن شپ سے آگاہ کیا، اور پھر 4 اگست کو دہلی میں میٹنگ ہوتی ہے جس میں جناح، خان آف کلات، جواہر لال نہرو اور وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن موجود تھے، جس میں جناح نے کلات کی انڈیپینڈنس کو سپورٹ کیا، اور جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 5 اگست سے کلات ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوگی، اور اس کے علاوہ لسپیلا اور خران کو کلات میں ضم کیا جائے گا۔ اس کے بعد 11 اگست کو خان آف کلات اور مسلم لیگ کے درمیان ایک ٹریٹی سائن ہوئی، جس میں کلات کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ریکگنائز کیا گیا، اور ساتھ ہی مسلم لیگ پرومس کرے کہ وہ کلات کی انڈیپینڈنس کی رسپیکٹ کرے گی۔ اکتوبر 1947 میں خان آف کلات پاکستان وزٹ کرتے ہیں، جہاں کراچی پہنچتے ہی ہزاروں کی تعداد میں بلوچ ان کا وارم ویلکم کرتے ہیں، لیکن پاکستان گورنمنٹ میں سے انہیں کوئی بھی ریسیو کرنے نہیں آیا۔ تاج محمد بریزق اپنی بک بلوچ نیشنلزم میں لکھتے ہیں کہ خان اور جناح کی میٹنگ کے دوران پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک خط بھیجا جناح کو، جس میں انہوں نے کلات کو پاکستان کے ساتھ ضم کرنے کا مشورہ دیا۔ جناح نے یہ بات خان کے سامنے رکھی، جس کے بعد خان نے اسے ریفیوز کر دیا۔ خان نے کہا کہ بلوچستان قبیلوں کی سرزمین ہے، سو میں وہاں کے لوگوں کی مشاورت کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جس کے بعد خان نے واپس آتے ہی لیجسلیٹر میٹنگ بلائی، جس میں دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹیرین نے اپوز کیا اور کہا کہ یہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے۔ خان آف کلات یہ سمجھ رہے تھے کہ انڈیپینڈنس کے بعد جن علاقوں پر برٹش کا قبضہ تھا وہ انہیں واپس مل جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ماؤنٹ بیٹن کی میٹنگ اور کلات کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کے باوجود برٹش نے 12 سپٹمبر کو میمورنڈم ایشو کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ خان آف کلات اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز کو نبھا سکیں۔ ان شارٹ اس کے بعد کلات کو پاکستان کے ساتھ ضم ہونا پڑا، کیونکہ باقی اسٹیٹس لسبیلا، خران اور مکران پاکستان کا حصہ بن چکی تھی۔ 26 مارچ کو پاکستان آرمی بلوچستان کے کوسٹل ریجنز جیوانی، تربت اور پسنی میں پہنچ گئی، جس کے بعد خان آف کلات کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا سوائے پاکستان کے ساتھ کلات کو ضم کرنے کے، اور اس طرح 227 دن کی آزادی کے بعد کلات پاکستان کا حصہ بن گیا، جس کے بعد بلوچستان وجود میں آیا۔ خان آف کلات کے اس ڈیسیجن کے بعد اس کے بھائی عبد الکریم نے بغاوت شروع کر دی۔ اس نے پاکستان پر کئی اٹیکس کروائے، تاہم 1950 میں اسے پاکستان کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا۔ اس کے بعد 6 اکتوبر 1958 کو پاکستانی سیکورٹی فورسز خان آف کلات کے گھر گھس گئیں اور خان آف کلات کو اریسٹ کر لیا۔ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد نواب نروز خان نے پاکستان کے اگینسٹ بغاوت شروع کر دی، جس کی مین ریزن 1 یونٹ پالیسی تھا، جس میں گورنمنٹ ریپرزنٹیشن میں ٹرائبل لیڈرز کو ڈیکریز کرنا تھا۔ نواب نروز خان نے پاکستانی سیکورٹی فورسز کے اگینسٹ گوریلا وار شروع کر دی، جسے ان قریب اریسٹ کر لیا گیا اور غداری کے جرم میں حیدرآباد کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے 5 فیملی ممبرز، جس میں ان کے بیٹے اور بھتیجوں کو اسٹیٹ سے غداری اور سیکورٹی فورسز کے قتل کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ اس سب کے بعد بلوچستان میں انسٹیبلٹی بڑھ گئی، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان آرمی کو بلوچستان میں بیسز بنانے کا ٹاسک دے دیا، جس کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے۔ شیر محمد بجرانی نے گوریلا وارفیئر سٹارٹ کر دی۔ اس نے بلوچستان میں اپنی بیسز بنا لی، جو 72,000 کلومیٹر پر پھیل چکا تھا۔ ساؤتھ سے نارتھ تک اس کا کنٹرول تھا، مطلب کہ ماڑی ٹرائب سے بگٹی ٹرائب تک سارا علاقہ اس کے کنٹرول میں تھا۔ اس کا مین مقصد ریاست کو فورس کرنا تھا
کہ ریاست جو سوئی گیس فیلڈ سے کما رہی ہے وہ ٹرائبل لیڈر کے ساتھ شیئر کرے۔ اس کے جواب میں پاکستان آرمی نے ریٹیلیٹ کیا اور ماڑی ٹرائب کو تہس نہس کر دیا، جس کے بعد 1969 میں جنگ بندی ہوئی۔ اس کے بعد 1973 میں بھٹو کی پھانسی کے بعد میر ہزار خان نے بلوچستان پیپلز لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی، جو آج کی BLA ہے، مطلب بلوچستان لبریشن آرمی، اور اگین ریاست کے خلاف گوریلا وار دیکھنے کو ملی، جس میں لگ بھگ 400 جوان شہید ہوئے، جبکہ 9000 بلوچ ملیٹنٹس مارے گئے۔ اس کے بعد بھی بلوچ ملیٹنٹس اور اسٹیٹ کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہیں، لیکن سن 2000 میں BLA کے قیام کے بعد پاکستان سیکورٹی فورسز پر اٹیکس میں اضافہ ہو گیا۔ BLA بلوچستان لبریشن آرمی بلوچوں کا ملیٹنٹ گروپ ہے، جس کا مین موٹیو بلوچستان کی پاکستان سے آزادی ہے۔ سال 2004 گوادر پورٹ پر اٹیک ہوا، جس میں 3 چائنیز انجینئرز مارے گئے جبکہ 4 زخمی ہوئے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد شروع ہوا مین کانفلکٹ۔ سال 2005 میں نواب اکبر بگٹی اور بلاج ماڑی، جو BLA کے ہیڈ رہے ہیں، انہوں نے 15 پوائنٹ ایجنڈا پیش کیا، جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ بلوچستان کے نیچرل ریسورسز کا زیادہ تر کنٹرول انہیں دیا جائے، اور اس کے علاوہ جو بلوچستان میں ملٹری بیسز بنائی جا رہی ہیں ان کا بھی، جسے حکومت کی جانب سے ریجیکٹ کر دیا۔ اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ جنرل مشرف تھے۔ 15 دسمبر 2005 IGFC میجر جنرل شجاعت اور ڈپٹی بریگیڈیئر سلیم نواز کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا، جس میں وہ بال بچے۔ اس سب کے بعد اسٹیٹ نے ان سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد سال 2006 میں آرمی کے ساتھ کلیش میں نواب اکبر بگٹی مارا گیا، اور اس لڑائی میں 60 پاکستانی جوان اور 7 آفیسرز شہید ہوئے۔ ان سب کلیشز کے بعد بلوچستان میں آج تک امن قائم نہیں ہو سکا، اور آئے روز BLA سیکورٹی فورسز پر اٹیک کرتی رہتی ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے جوان شہید ہوتے رہتے ہیں۔ ویسٹرن آبزرورز کے مطابق BLA کو انڈیا فنڈنگ کرتا ہے، جبکہ دا ہندو نے رپورٹ کیا کہ BLA کے کمانڈرز انڈیا میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کراتے رہے ہیں، اور پاکستان کے مطابق BLA کا ہیڈ کوارٹر افغانستان میں موجود ہے، جہاں ملیٹنٹس کی ٹریننگ اور انہیں فنڈنگ بھارت کرتا ہے۔ BLA کو افغانستان سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، اور BLA بلوچستان کا سب سے بڑا ملیٹنٹ گروپ ہے۔ بلوچستان نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے، اس لیے پاکستان کی دشمنوں کی نظریں بلوچستان پر ہیں، اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں امن قائم ہو۔ سال 2009 PEW نے سروے کنڈکٹ کیا، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ 58% بلوچستان کے لوگ خود کو پاکستانی کہتے ہیں، جبکہ 32% خود کو بلوچی اور 10% بلوچی اور پاکستانی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 2012 میں گیلپ نے سروے کنڈکٹ کیا، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ 67% بلوچستان کے لوگ پاکستان سے آزادی نہیں چاہتے، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جبکہ باقی 33% پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو خان آف قلات کے ڈیسیجن کے اگینسٹ ہیں، مینس کہ وہ بلوچستان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی، جو بلوچ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے۔ ماہرنگ بلوچ نے بولان میڈیکل کالج سے اپنی ڈگری حاصل کی۔ ان کے والد عبدالغفار پیشے سے مزدور، وابڈہ ملازم اور بلوچ نیشنلسٹ تھے، جنہوں نے بعد میں BLA کو جوائن کر لیا۔ ماہرنگ بلوچ اور ان کی فیملی کوئٹہ میں رہتی تھی، لیکن بعد میں انہیں اپنی والدہ کی ٹریٹمنٹ کے لیے کراچی آنا پڑا۔ 12 دسمبر 2009 پاکستانی انٹیلیجنس عبدالغفار کو ہاسپٹل جاتے ہوئے اغوا کر لیتی ہے۔ اس وقت ماہرنگ صرف 16 سال کی تھی۔ اس نے اپنے والد کے اغوا کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیا، اور اس پروٹیسٹ سے اس نے اسٹوڈنٹ ریزسٹنٹ موومنٹ میں اپنا نام بنا لیا۔ ٹھیک 2 سال بعد 2011 میں ان کے والد کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے، جس پر ٹارچر کے نشانات تھے۔ SHO کے مطابق عبدالغفار کے سر پر کسی بھاری چیز سے ہٹ کیا گیا تھا، جو ان کی موت کی وجہ بنی۔ یہی نہیں، ماہرنگ کے بھائی کو بھی 2017 میں ابڈکٹ کیا گیا تھا، جسے 3 مہینے بعد ریلیز کر دیا گیا۔ اس وقت ماہرنگ بلوچ 400 فیملیز کے ساتھ اسلام آباد میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ جب وہ اسلام آباد میں انٹر ہوئی تو ان پر لاٹھی چارج، گیس شیلز اور واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ پیسفل پروٹیسٹ ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے، اس سے نہیں روکنا چاہیے۔ اس پروٹیسٹ کا مین موٹو مسنگ پرسنز، بلوچوں کو حقوق نہ دینا اور بلوچوں کی نسل کشی ہے۔ جب مشرف نے مارشل لا لگایا تو اس وقت پہلی دفعہ مسنگ پرسن لفظ سننے کو ملا۔ مشرف کے دور حکومت میں انٹیلیجنس ایجنسیز نے بلوچوں کی پکڑ دھکڑ کی۔ ایگزیکٹ فیگرز اس وقت کسی کو نہیں پتا، لیکن HRCP کی رپورٹ کے مطابق 2021 تک 12,000 مسنگ پرسن کیسز تھے، جبکہ کچھ نیوز ایجنسیز تو 5,000 سے 7,000 تک بتاتی ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سارے لوگ ٹیررسٹ ہیں؟ 7,000 لوگوں کا مطلب ہے کہ 7,000 فیملیز۔ اگر وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں تو انہیں اریسٹ کریں اور انویسٹیگیشن کریں، اور پھر اسے کورٹ میں پیش کریں، اور ساتھ ہی فیملیز کو بھی بتائیں تاکہ فیملیز کو تو پتا ہو۔ لیکن اس طرح لوگوں کو اغوا کر لینا اور پھر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں انہیں مار دینا،
یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ریسنٹ ایگزامپل ہے بلاج مولا بخش کی، جسے انٹیلیجنس کی جانب سے 29 اکتوبر کو تربت سے اغوا کیا گیا، 21 نومبر کو اسے کورٹ میں پیش کیا گیا اور اس کے بعد سی ٹی ڈی کی کسٹڈی میں وہ مارا گیا۔ سی ٹی ڈی نے بتایا کہ اس نے کنفیس کر لیا تھا کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں شامل تھا، اور اس نے اپنے باقی ساتھیوں کی لوکیشن بتائی جہاں آپریشن کیا گیا، اور کراس فائر میں اسے گولی لگی اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ مطلب کچھ بھی، بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جو نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے، جہاں تیل، کوئلہ، گولڈ، کاپر اور گیس ریزروز موجود ہیں، جہاں سے ہر سال اربوں روپے کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گوادر پورٹ بھی بلوچستان میں ہے، جو پاکستان کی ڈیپ سی پورٹ ہے، جو سی پیک کا کروشل ٹریڈ روٹ ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہ کے برابر ہے۔ 2023 کے سینسس کے مطابق بلوچستان پاکستان کا غریب ترین صوبہ ہے، جہاں بے روزگاری، لو انفراسٹرکچر اور زیرو ڈیولپمنٹ ہے۔ ریاست کو چاہیے بلوچستان میں ڈیولپمنٹ شروع کرے، میگا پروجیکٹس بنائے۔ جب لوگ خوشحال ہوں گے تو ان کا دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ ویپن اٹھائیں۔ سمپل سی بات ہے، اگر میری یا آپ کی فیملی بھوکی ہو تو ہم اپنی فیملی کو زندہ رکھنے کے لیے ہر انلیگل ایکٹیویٹی کریں گے، اور یہی بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ وہاں خوشحالی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، اسی لیے وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ بغاوت کرتے ہیں، اور پھر ریاست ان کے لوگوں کو اغوا کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں نفرت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ریاست کو پولیٹیکل طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا، ہتھیار اٹھا کر یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ ریاست کو چاہیے کہ وہ قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے اور اسے پولیٹیکلی حل کریں۔ ہتھیار اٹھا کر کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر ضد اور انا پہ فیصلے کرنے ہیں، اس کا پاکستان کو بہت بھاری نقصان ہوگا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہم نے ایسے ہی کیا تھا، انہیں انصاف نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ ہم سے الگ ہو گئے تھے، اور آج سیم اسی طرح بلوچوں کے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہے۔ انہیں جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ریاست کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔